حضرت جابر دی چیخاں نکل گیا، فرمایا میرے پترانو کی ہویا ہو؟ بی بی کہاں لگی جدو صبح بکری دبا کر کے گئے ہو، بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا کے اکھیا میں تینو دسابو نے بکری کیویں دبا کیتی ہے؟ بڑے نے چھوٹے دے گلے تے چھری پھیر دی تھی، فرما دیا میں دوڑ کے آئی، دیکھا چھوٹا فوت ہو گیا، میں بڑے دے پیچھے دوڑی، انہیں چھت تو چھلو کے مار دیتی، وہ بھی مر گیا۔ مینوں خیال آیا آج ساڈے بڑے نبی پاک نے ہونا ہے، اے یہودیاں دا محلہ ہے، یہودیاں نے کہنا نہ دے بڑے نبی آیا، نہ دے بڑے رونے پہ گئے، نہ پترہ دیا لاشاں تے کپڑا دے کے کمرے تے بند کر لیا، جدو نبی پاک چلے جاؤں گے دویں جی رل کے رو لوانگے، ساڑے نبی دیا یا کوئی میرے نہ مارے، دویں میاں بیوی رو دے نبی کریم کھلی آگئے۔ ایک دوسرے دی دعوت کرنے نا، صحابہ بھی نبی پاک دی دعوت کر دے سن، تو آج میرا دل کر دے میں تو انہوں نبی پاک دیا دو دعوتہ سناوا کہ جنہیں نبی پاک دی دعوت کی تھی، اور ان دو دعوتان دا احوال کیسے سن، جنہیں دے گر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لکے آ جاون، انہوں دوں اللہ کتنیاں بختان دیاں بلندیاں عطا کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول، فرمایا تحقیق آگے تہاڈے کل رسول، من انفسکم، فرمایا جڑے تہاڈے وچوں نے، یعنی کہ نہ جنات چونے، نہ فرشتیاں چونے، انسانہ وچوں نے، عزیزن علیہ ما عنتم، فرمایا اے او رسول نے کہ امتی دا مشقت اچ پہنا، امتی دا پریشانی ہونا، اے اس رسول تو برداشت نہیں ہوندہ۔ فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم حریصن علیکم، کسی نو مال دی حرسے، کسی نو کوٹھی دی حرسے، کسی نو اولاد دی حرسے، کسی نو کار دی حرسے، کسی نو حسن دی حرسے، کسی نو شہرت دی حرسے۔ اللہ نے فرمایا حریصن علیکم، فرمایا اے او محبوب جنو غلامہ دی بخشش دی حرسے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے اور رحیم بھی نے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک اللہ لوگا واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ تو او جڑی صفت اللہ نے اپنے واسطے بیان کی تھی قرآن مجید چو اوہی صفت اللہ نے محبوب آتے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول، تحقیق آگے تو ہاڈے کل میرے رسول۔ آج بعد لوگ کے اندر کہ نبی تے آئے سان پر آکے چلے گئے، اس واسطے ہون اے تے نہ کہ وہ کہ رسول اکرم آگے ملا تے نہ مناؤ، کیونکہ رسول تے آکے ٹر گئے، ہون کیوں کہ اندر رسول آئے۔ تو قرآن چا اللہ فرما رہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول، اللہ فرما دے آگے تو ہاڈے کل میرے رسول۔ یا اللہ لوگ کے اندر کہ رسول آکے چلے گئے تو تم بھی گل بدلنا، تم بھی کہہ کہ رسول آکے چلے گئے تو گل کیوں نہیں بدلتا؟ تو خالق نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اللہ دیاں گلہ کدے نہیں بدل دیاں۔ فرمایا میں اودو بھی کہندہ سا رسول آگے آجے، اج بھی کہنا رسول آگے آجے، قیامت تک کمانگا رسول آگے آجے، یا اللہ گل کیوں نہیں بدلدا؟ اللہ نے فرمایا جے تینوں نہیں یقین تھے آواز مار کے بیخ لے، اج بھی آ جاندے، میرا محبوب اج بھی آ جاندے، کوئی بلان والا تے ہوئے پھر وہ آ جاندے نے، کوئی بھی بلاوے میرا محبوب آ جاندے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، میں لمبی چوڑی بات نہیں، بس اے دو دعوتاں دا ذکر کرنا کہ رسول نے جنہ بلایا حضور آ گئے۔ پڑھئے قرآن بھائی، چک نمبر 247 تے دوسری باری آیا تے پچھلے سال آیا سانجی، اس سال آیا، پورا سال کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی کہ نہیں؟ رات صاحب 12 انہیں کو زیادہ ٹائم نہیں ہویا، انہیں وجہ تے ویسے بھی تسی جاگ دے ہوندے ہو، ہے نا؟ کوئی فیس بک تے کوئی واٹس ایپ تے کوئی کدھر کو جاگ دے ہوندا ماشاءاللہ، ہے نا؟ تے کوئی ایڈا لمبا چوڑا ٹائم بھی اجے نہیں ہویا، اجے میں شاہ کوٹ ایک تقریر جا کے کرنی ہے واپس، ٹھیک ہے؟ تسی سبحان اللہ فرماؤ، میں تو انہوں مدینے چھاڑا ہوں، کوئی تو سا میرے واسطے سبحان اللہ نہیں جوڑ کے رکھی یار۔ اب بکلک شکلک کھولو نا، گنڈے چھاڑ دیو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ، تے اپنا تے نادے دا ہاتھ چکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ، مدینے آواز چلی جاؤ۔ میں سنے سٹیج والے شام دے بولے نہیں، تسی بھی بولو محبوب سارے اندر سان جائیے، سارے بولو سبحان اللہ۔ بھئی اینا اچھا بولو گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ آخی راتی ساڑھے چک نبی پاک دا ملاد سی، میں حضور دے نا تے سبحان اللہ کہندہ رہا۔
اچھا ہاتھ چک کے جڑا نہیں پہ چکدا نال دا بیلی چکو دی بکل کھولو نا تے ہاتھ چک کے بولو مینوں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے عاشق چ بیٹھا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ عمرہ کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پروردگار نے فرمایا رسول آ گیا آج فرمایا تو آنے کل میرا رسول آ گیا آج میں ادھا ترجمہ جے کریا کرنا آ گیا سونا کملی چب مار کے جدی راما بڑے دیکھ دے رہ گئے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی چب مار کے جدی راما بڑے دیکھتے رہ گئے نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی اٹھیاں تے چڑھے ویکھدے بس نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی میں آج اونا دی گل کرنی ہے جنہاں دا پرونا کملی والا بن کے آ جائے صحابہ دا بڑا دل کردہ سی یا تے نبی پاک نو تحفہ دئیے تے یا حضور کرو لئیے ایک صحابی سانو پتہ کی کر دے سن غریب سن نام سی حضرت عبداللہ انہاں کل پیسے نہیں سانو دے غریب بڑے تے انہاں دا دل کرے میں نبی پاک نو تحفہ دے ماں مدینہ دے کہ یہودی دی دکان تے جانا تے کل ادھار چیزاں خرید کے نا تے نبی پاک نو تحفے دینے یہودی نے جو پیسے واپس مانگنے تے انہوں پکڑ کے نبی پاک کو لے ہونا تے عرض کرنے یا رسول اللہ اے دے پیسے دیا جے حضور نے فرمانا میں دے کو لیا کچھ نہیں تے کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تسان دیتا سی انہوں کہنا یا رسول اللہ پیسے تسان دینے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا یار عبداللہ انجھے نہ کریا کر تو ادھار خرید کے لے آئی جانا پیسے منو دینے پہن دینے تے میں آپ خرید لما گا اور رون لگ پہ تو رو کے عرض کی تھی کملی والیا اونجتا غریباں پر دل تا امیر ہے اونجتا غریباں پر دل تا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے ایک باری لانگا تو ساڑی یہ جاتے عرض کی تھی سونے آؤ جتے غریباں پر دل امیر ہے جدو بازار چو گزرا تے کو سونی شک چیز وک دی وکھاں تے اندروں عشق دی ہوک اٹھ دیئے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یاری نہ لے جاوے انہاں دا دل کردہ سی ماہی نو یا تے تحفے دئیے یا حضور نو بلائیے ہے نا تُسا کتنا خرچہ کیتا کتنے وقت ہو گئے ٹائم لیا اے میں ہون انگلینڈ چلے آتے میں اسے یوکے چلے آتے وہ سارے جنہیں پروگرام کینسل ہوئے وہ سارے اندے فون آ رہے ہیں آسی صاحبہ سانتے پورا سال پہلے ٹائم لیا سی تو نہ جاؤ تو سی ہیں یعنی کہ جنہ وقت لیا ہوئے انہوں نے محنت کی تھی محافل واسطے خرچہ کیتا ہوں دے وقت سال پہلے لکھایا ہوں دے کیوں اے آمد حضور دا ذکر سنا من تے جدو حضور آپ ہی آ جاون انہوں کیسے چاہ چڑھنو جدے بیڑے ہی کملی والے آ جاون انہاں دا دل کردہ سی حضور کدے ساڑھے گھر تو شریف لے آمن نا انہاں دے عشقی بڑے عجیب سن گرامی قدر حضرات یاد ہے جدو کملی والے مدینے آئے آج بھی مدینے جاؤ نا رمضان شریف تے لکھاں لوگ افطاری کر دینے رمضان شریف مسجد نبی چ بیٹھ کے لکھاں لوگ ایک وقت افطاری کر دینے بیٹھ کے تے میرے ورگے فقیروں تے کھلو کے سوچ دینے واہ مدینے والے ہو 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونے نالے نہ پیار کر دیو جدو کملی والا پرونا بن کے آیا ہوئے گا تو سا کنیاں کوئی خدمتہ کیتی ہون گیا جدو سونا ہی پرونا بن کے آ جاوے اودو کنیاں خدمتہ کیتی ہون گیا ایک دن مولا علی اور مرتضی شیر خدا گھر بڑے پریشان آئے سید ہزار پاک نے ویکھیا کہ مولا علی پریشان نے عرض کی تھی حضور آج کیوں پریشان ہو کوئی چہرہ اترے ہے کوئی خیریت ہے یاد رکھو جڑیاں عورتاں خاندانی ہو دیا نا جنہ دی تربیت کسے اچھے ماں باپ نے کیتی ہوگے
اس شوہر نو پریشان کر دیا نہیں تے جے شوہر پریشان ہوئے تے انہوں پریشان رہن دین دیا نہیں او دی پریشانی دا مداوع کر دین دیا نہیں دل جوئی کر دیا نہیں سیدہ زہرا پاک دی تربیت کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمائی سیدہ پاک قریب بیٹھ گئیاں تے مولا علی نے فرمایا پوچھے حضور کیوں پریشان ہو اج بڑا چہرہ مبارک افسردہ ہے مولا علی نے فرمایا نہیں میں افسردہ نہیں ہوں اج نا نبی پاک دی ایک دعوت ہے گئے سیدہ زہرا پاک نے پوچھا دعوت کنے کی تھی آکھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعوت کی تھی مکہ تے مدینے دا امیر ترین انسان تسی بولے نہیں سبحان اللہ جیڑا نبی دے یاراں دا یارے او بولے سبحان اللہ سٹیج والے منوں لگے کہ میں اپنے تھی بیٹھا اینا اچھا سبحان اللہ آکھے حضرت عثمان غنی دعوت کی تھی پر بڑی عجیب دعوت کی تھی بڑیاں دعوت نبی پاک نہ کھا دیاں پر آج بڑی عجیب سی سید کائنات نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا کہ جدو حضور دی دعوت کی تھی نا حضرت عثمان غنی تے اسی سارے صحابہ نال گئے تے حضرت عثمان غنی نبی پاک دے پچھے پچھے ٹرے جدو حضور انہوں نے گھر بل گئے نبی پاک قدم اٹھاون تے عثمان غنی کہون ایک حضور قدم اٹھاون تے عثمان کہن دو حضور قدم اٹھاون تے عثمان کہن 3 4 5 6 جدو واپس ٹرے تے عثمان غنی پھر قدم گنے تے کھانا بھی کیا لاجوال پکایا آج حضرت عثمان غنی نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو میرے قدمہ دی گنتی کیوں کر دے رہے ہیں عرض کی تھی خدا دے عرشان دے پرونیاں میں منت بنی سے سخنا سکھی نظر منی جس دن کملی والا میرا پرونا بن کے آوے نا جننے قدم حضور چل کے میرے گھر آمن گئے تھے جننے قدم چل کے جامن گئے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کر دے واگا کہ آؤ نا نو چاون کے نبی پاک دے آمن دے سیدہ سمجھ گئیاں کہ مولا علی کیوں افسردہ نہیں عثمان ورگا غنی کوئی نہیں تے علی ورگا فقیر کوئی نہیں بھائی فقر اختیاری سی نا آپ اختیار کیتا سی عثمان غنی تے گھر بھی نبی دی بیٹی ہے علی دے گھر بھی نبی دی بیٹی ہے او دے ورگا امیر کوئی نہیں علی ورگا فقیر کوئی نہیں سیدہ سمجھ گئیاں کہ مولا علی نو خیال آگ لے گیا کہ رب سانو بھی مال دے وے دولت دے وے اسی بھی حضور دیئے جنی دعوت کریے او بھی نبی دا دماد ہے میں بھی نبی دا دماد ہے کدے حضور اللہ سانو دے وے تیسی حضور دی دعوت کریے سیدہ سمجھ گئیاں ہون مولا علی دی دکھ داتے آپ دی تکلیف دا مدابہ کرنے باستے سیدہ کہہ لگیاں مولا علی اسی بھی نہ حضور دی دعوت کریے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے ایڈی ڈیلی سبحان اللہ میں نے تقریر آؤں دی نہیں ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا انہیں میں شیر پڑھیا تو سنوال سبحان اللہ کر دینی جنہی تو انہوں گنتی آؤں دی انہیں میں نے شیر آؤں دے الحمدللہ ایک قرآن میں نے سارا آؤں دے الحمدللہ میں حافظ قرآن آنکھوں کے ساری رات ہی پڑھ دا رہاں گا میں سارا کچھ انشاءاللہ تو انہوں سنا کے جامع گا سیدہ فرمان لگی مولا علی اسی بھی نے حضور دی دعوت کری مولا علی نے حیرت نال سیدہ والے ویکھیا فرمایا فاطمہ ساڑھے کرتے 3 دن چلہ نہیں جلدا کھامل لی کچھ نہیں ہوتا اسی حضور دی دعوت کی میں کرنی ہے آکھے حضور انج نہ کریے جاؤ تسی حضور نو آج نہ پیغام میرا دیکھیا ہوتے آکھو یا رسول اللہ کل دوپہر دا کھانا توڑا ساڑھے والے اس سارے صحابہ نو بھی لے کے آیا گا مولا علی نے حیرت نہ سیدہ زہرا پاک والے ویکھیا کہ اسی حضور دی دعوت کی میں کرا گے ساڑھے کرتے اپنے کھامل لی کوئی نہیں کئی دن دا فاقہ ہوندہ ہے کہ اسی حضور دی دعوت نہیں کر سکتے تو پھر صحابہ دی بھی نال کی میں کرا گے پر خیال آیا چلو عورتاں جڑیاں سیانیاں ہون تے گھرداری والی ہون انہاں مرداں دی کمائی دے وچوں کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھیا ہی ہوندا ہے کئی بیویاں کمیٹی شمیٹی پا کے اوکھے سوکھے ویلے واسطے کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑ دیاں نے کہ جدو خامت اللہ نہ کرے کدے اوکھا ویلا آوے تو وہ جوڑ کے رکھ لیندیاں نے جڑیاں سیانی ہوندیاں تے خاندانی ہوندیاں نے گرامی قدر حضرات مولا علی جا کے نہ تے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کردہ کدے تسی ساڑھے بھی گھر آؤ نا تے اسی بھی تواڈی دعوت کریے نبی پاک نے علی والے ویکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی بیٹی زہرا پاک نے عرض کی تھی کہ حضور کلے آنی ہونا صحابہ نو لے کے آنا ہے نبی پاک نے دوبارہ ویکھیا علی تسی دعوت کرو گے تے
فقیری دی حالت ہے کیویں کرو گے؟ میرا ایمان کہتا مولا علی نے عرض کی دی ہوئے گی کدی آؤ میرے گھر وی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہووے ہن جیدہ جیدہ دل کردا میرے گھر نبی پاک ون ہاتھ کھڑا کر لے اکھیاں بند کر کے تسی بھی نبی پاک نو دعوت دیو سارے مل کے میرے نال پڑھیے میرے گھر بھی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہووے سارے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے سارے ہاتھ بلند کر کے نبی پاک دی بارگاہ عزیزہ پیش کرو سارے بلند آواز نال پڑھیے میرے گھر بھی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہووے میرے گھر بھی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہووے دکھا دیواں میں دل اپنا کہ آمد آپ دی ہووے دکھا دیواں میں دل اپنا کہ آمد آپ دی ہووے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی علی اسی آ جاواں گے اور مولا علی دعوت دے کے آئے انہیں بچے نے نوجوانہ نے صاحب توڑے محلے والے نے منو بلایا میں بلا تشبیح کہہ رہا ہوں بھائی منو بلایا تو سارا سال تیاریاں کیتیاں آسی صاحب نے انہیں علماء نے انہیں نعت خانہ انہیں نقیبہ نے آنے تو جو محفل دن قریب آئے جلدیاں دھڑکنا بھی تیز راتہ جا کے اہتمام کیتے فلکسہ لگائیاں لوگاں نو دعوت دیتی لنگر دے اہتمام کیتے ٹینٹ سروس والے نہ وکھرا رابطہ ساؤنڈ سسٹم والے نہ وکھرا اسٹیج والے نہ وکھرا مووی والے نہ وکھرا ہے نا سارے رابطے کیتے تو جدے کار کملی والے ہونا ہوئے انہیں کیسے انتظام کیتے ہو مرگے پر مولا علی فرما دینے کہ میں وکھر رات گزر دی جا رہی تو سیدہ کوئی انتظام نہیں خیال آیا کہ رات گزر رہی ہے صبح دعوت ہے اور بہت بڑی دعوت ہے خدا دے عرشان دا پرون آ رہے ہیں نال صحابہ آ رہے نے تے دعوت بھی دے بیٹھے ہیں تو انتظام بھی کوئی نہیں سیدہ کر رہی ہیں ساری رات عبادت چ گزر گئی اگلا دن آ گیا تھے مولا علی ویکھے سیدہ کوئی انتظام ہی نہیں کر رہی ہیں نہ کوئی چولہا جلایا نہ کوئی آٹا گندیا نہ کوئی روٹی نہ کوئی سالن دا اہتمام ہے سارا دن گزر گیا جدوں دوپہر قریب آئی تے مولا علی نے فرمایا زہرا فاطمہ یاد ہے نا آج حضور دی دعوت ہے آکھیا حضور یاد ہے آکھیا انتظام بھی کوئی نہیں کھانا کیویں دیواں گے سیدہ کہندی ہے میرے بابا آ لیندے انتظام کر لواں گے انتظام کر لواں گے نوجوانوں جو ہی دوپہر دا ویلا قریب آیا نا تے مولا علی المرتضیٰ دی بارگاہ سیدہ نے عرض کی حضور جاؤ میرے بابا جان نوں لے کے آؤ مولا علی جدو دروازے چ گئے نا تے آواز دے کے کہندی ہے حضور جدو میرے بابا تشریف لے آون نا تے ذرا قدم گندے آیا جے مولا علی نے مڑ کے فرمایا فاطمہ اسا کو سمان دیا ریسا کرنی ہوتے امیر بندہ ہے نبی پاک دے قدمہ تے انہیں ایک کو غلام آزاد کیتا تے اسا کڑے غلام آزاد کرنے نے عرض کی تھی حضور جو میرے بابا دے قدم گندے آیا جے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے گرامی قدر حضرات جدو مولا علی آئے نا نبی پاک دی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوپہر دا ویلا ہو گیا تے آؤ چلیے نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ نو فرمایا صحابہ آؤ آج علی تے زہرا دے گھر ساڑی دعوت ہے آؤ چل کے دعوت کھا کے آئیے
دعا کرے کرو کدے کملی والے ساڑھے بیڑے بھی آ جاؤ ہیں کدی آ جاؤ سرکار گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا جدو دعوت دیتی حضور اٹھے صحابہ کے بعد اٹھے حضرت عثمان غنی بھی نال نے جدو کملی والے ٹورے نا تے مولا علی نبی پاک دے قدمہ والے ویکھتے کرن 1 2 3 4 صحابہ بھی علی والے ویکھن تے عثمان غنی بھی ویکھن کہ عثمان غنی دی عریسہ ہو رہی ہیں عثمان تے غلام آزاد کیتے علی کی کرے گا نوجوان جدو نبی کریم علیہ السلام آ کے بیٹھے نا جب نبی کریم علیہ السلام آ کے تشریف فرما ہوئے نا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے سارے بیٹھ گئے مولا علی المرتضی شیر خدا سید زہرا پاک دے قریب آئے آ کے بیکھے نبی کریم بھی آگے صحابہ بھی آگے اجے تک کوئی کھانے دا انتظام نہیں کیتا گیا مولا علی نے فرمایا زہرا کھانا بھی کوئی نہیں نبی کریم بھی آگے صحابہ بھی آگئے عرض کر دیا نے لجپال فکر نہ کرو انتظام کر لینے آؤ نوجوان در سید زہرا پاک نے مصلی بھی چھا لے آؤ تے سجدے کرو کے عرض کر دیا نے کعبے والے میرے سر دا سائی بڑا پریشان ہے عرض کی دیا اللہ اسی بڑے فقیر لوگ آؤ عرض کی دیا اللہ اج تیرے عرشہ دا پرونا سادہ پرونا بلکہ آیا عرض کی دیا اللہ ساری زندگی میں مصلی تے گزار دیتی ہے اج میری راتاں دے جگراتیاں دا مول پا دے اج میرے علی پریشان نہ ہو جان عرض کی دیا اللہ ساڑھے گھر کھانا کوئی نہیں تینوں تیرے یار دیا دلفہ دا واسطہ ہی اج ساڑھی لاج رکھ لائے عرض کی دیا اللہ اج انتظام فرما دے ادھر سیدہ زہرا رو رہی ہوں در دروازہ کھڑکی آؤ مولا علی نے جا کے دروازہ کھولے آؤ دیکھے آیا کہ لوگ تھال کھانے دے پکڑ کے کھڑے نے عرض کی تھی مولا علی یہ کھانا لے لو میرے آقا نے فرمایا علی کھانا لے کے آ جا نوجوانوں جڑے ملے سیدنا مولا علی نے دسترخوان سجایا صحابہ کی بار کھانا کھا رہے نہ لکھیں دے میں کملی والے دعوتاں دے بڑیاں کھدیاں نے کل عثمان غنی دے گھر دعوت بھی کھا کے آیا پر ایڈا لذیذ کھانا کدے کھاتا ہی نہیں جڑا اج سید زہرا پاک دے گھر کھا لے آئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ محمد دی دھی دے پرونے بن کے آئے ہو جڑے کھانے رب نے قیامت بعد جنت جو دینے نے میری بیٹی نے تو آنو دنیا تے کھلا دیتے فرمایا محمد دی دھی نے تو آنو دنیا تے کھلا دیتے نے ان صحابہ جدو کھانا کھا لیا توجہ ہے اور یار اچھا بولو تو میرے روح نو ٹھنڈا کرو اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میری بیٹی نے دنیا تے کھلا دیتے اسے بات آشی بول کے کہتا ہے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں بھائی بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے نوجوان جربلے کملی والے کھانا کھا کے واپس جا رہے سیدہ نے عرض کی تھی مولا علی ذرا میرے بابا نے چھوڑ کے آیا جے قدم کے نہ دے جایا آج نوجوان جربلے کملی والے واپس جا رہے مولا علی قدم کے دے جا رہے ادھر سیدہ زہرا پاک مصلی بھی سالے آؤ سجدے کر دیا نہیں یا اللہ
کل عثمان غنی نے دعوت کی تھی تیرے یار دے قدم دے پیچھے ایک ایک غلام آزاد کر دیتا عرض کی تھی اللہ اج کملی والا میرا پرونا بن کے آیا اسی بڑے فقیر لوگ عرض کی تھی اللہ سادہ تے غلامی داری کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ جو ساڑیاں لاجا رکھنیاں مولا میرا علی پریشان ہے اج ساڑیاں لاجا تے عزتاں رکھ لے نوجوانوں مولا علی قدم گن دے جا رہے حضرت عثمان غنی تے صحابہ بھی ویکھ رہے جدو نبی کریم گھر پہنچے صحابہ بھی قریب بیٹھ گئے اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والے آپ اللہ فرماتا سونے آج ساڑی زارہ دے پرونے بن کے گئے سو کل عثمان غنی نے تیرے ہر قدم دے پیچھے اپنا ایک ایک غلام آزاد کیتا آج زارہ دے بیڑے گئے ہو اللہ نے فرمایا سونے انہوں نے اپنے غلام آزاد کیتے نے آج تیرے ہر قدم دے بدلے میں تیری امت ایک ایک ہزار گناہگار تو تخت آزاد کر دیتا انہاں اپنے غلام آزاد کیتے اسا اپنے گناہگار سید پیر علی شاہ صاحب اچھا بولو سبحان اللہ عزیزن علیہ معنتم حریصن علیکم غلامہ دیاں آزادیاں کران والا ماہی آیا ہے جدے کل غلامہ دی مصیبت تے دکھ برداشت ہوندہ ہی نہیں تے امتی کی کر دینے موبائل چوری کر لیا ہے انتظامیہ دا میرے آیا کسی جیبے چو موبائل کر لیا میری ملت دے نوجوانوں 2 4 5 7 دن پیسے موبائل دے کھاتے لوگے پر عذاب تے قیامت تک رہنا گناہ تے قیامت تو بعد بھی ہوندہ رہنا جدے کل ہے وہ دے دے نبی پاک دے ذکر دی محفلے چاہیے اپنے آپ نے درست کرنے واسطے آیا کرو 1 2 4 5 7 دن موبائل دی کمائی کھاتے لوگے انہوں رب نے اور بھی دے دینا ہے تب تسا گناہ قیامت بلکہ قیامت تو بعد بھی بھگتی دے رہے تو لہذا جدی کل ہے کسی طریقے نہ لونا تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ سارے نو ہدایت نصیب کرے اللہ نے فرمایا سونے سے 1 1 ہزار اپنا گناہگار تیری دوزخ تو آزاد کر دے مانگے نوجوانوں پتہ چلے جدے بیڑے کمری والا آوے نا خوشیاں آ جاندیاں سکھ آ جاندے سکون آ جاندے اچھا جی ٹھیک ہے وہ بھی سنا دیں گے کون ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعوت ایوے ایک دعوت ہور نہ سناواں تو جی بولے ہی نہیں ہور اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہے جی کوئی نواز وادو لنگر ہے تے پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جانا تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تو کہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ بھائی دیندہ رب پر بندے کملی والے نے نا اے میں پوچھا لنگر ہے تے او بھی کندنے وادو انہاں کیا بڑا انہاں کیا جی کثیر بڑا لگ پیسے اینا لگائے ساری انتظامی نے تے پکایا کنے نائی نے تے مڑنا کنے کسی ہور بیلی نے تے تسی آکے سارے انتظامیہ دیکھ ایک بندے نے آکے منو لنگر دیو وہ کہنے کہ بھائی میں پیسے لا دیتے نے پکایا نائی نے نائی نو جا کے بندہ ستے نو جگائے انہوں آکے لنگر دیو وہ آکے جی میں پکایا تے پھر دینا کنے سارے کہنا وہ چلا ہو گیا وہ دے کلو لائے جڑا بانڈ دا ہے وہ دے نا رابطہ کر جڑا بانڈ دا ہے پتہ لگیا پکان والا کوئی پیسے کسے دے ونڈن والا کوئی تے لینا ونڈن والے کلویں بلا تشبیح کہہ رہا میرے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی میرے نبی نے فرمایا مالک ربیو منو دیندہ ونڈا میں وہاں پتہ لگیا جننے لینا انہوں محمد نے رابطہ کرنا ہی پہنا انہوں جنہوں حضور دی ونڈ بچو ملدہ وہ بولے سبحان اللہ جڑا سرکار دے ٹکڑے تے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ
تو گرامی قدر حضرات یہ میں تمہیں ایک دعوت سنایا میں تمہیں جلدی جلدی دوسری دعوت تھی کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی سنانا میرے کو 20 منٹ رہ گئے نہیں تو انہیں میں جلدی جلدی دو میں دعوتہ بھی سنا دینی ہے تو نال میں واقعہ بھی سنا دینا میدان خندق غزوہ خندق دا ویلا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی ساڑھے نہ خندق کھود رہے آپ فرماتے ہیں اے اس طرح کر کے نا توجہ میرے اس طرح کر کے نبی پاک نے کدال اٹھائی ایک پتھر توڑن واسطے جب اس طرح بازو اٹھائے نا کہ نبی پاک دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا تے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں ویکھیا نبی پاک دے پیٹ مبارک تے نا پتھر بدے 2 پتھر بدے خیال آیا کہ پتہ نہیں نبی پاک نو کتنی بھوک لگی حضور نے کتنے دن گزر گئے کھادا کچھ نہیں کہ پیٹ تے پتھر بدے پیٹ تے پتھر اس واسطے بندے سن کہ کمر انسان دی بھوک دی وجہ تو پیٹ کمر دے نہ لگ جاندا سی تے کمر جھک جاندی پتھر پیٹ دے بندے سن تاکہ کمر سیدھی رہے اسی 20 قسم دے 40 قسم دے کھانے کھا کے نا تے رب دا شکر بھی ادا نہیں کر دے تے اوتھے میرے نبی دے شکم دا کی حالت ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا جو دی روٹی ان چھنا آٹا موٹی روٹی کدے خوراک تے چک سونے دی ساری زندگی میرے نبی نے آٹا چھان کے روٹی نہیں کھا دی چھان والے آٹے دی روٹی کھا دی پوری زندگی نبی پاک نے ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دا اسی کھانا ادو چھوڑنے ہیں جدو ہن ساڑے چے ہمت کھان دی نہیں رہتی ہے نا پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم دے واسطے اپنی کمر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے جتنی انسان دے ہاتھ دی مٹھی ہوندی ہے نا جتنی انسان دی اپنے اپنے ہاتھ دے مطابق مٹھی ہوندی ہے انسان دا میدہ اتنا ہوندے اتنا سارا میدہ ہر انسان دا میدہ اتنا ہوندے تو جی اتنی ساری جگہ وچ اتنی غذا ڈالی جائے اس صحت دی نشانی تے نہیں نہ ہو سکتی تو لہذا اسی سمجھنے ہیں کہ اسی کھامن واسطے دنیا تے آئیں کھانا اتنا چاہیے تے کھانے دی نیت یہ ہونی چاہیے یہ کھانے نال جڑی طاقت آئے گی اس طاقت نال اللہ دی عبادت کرانا کھانے دا اور کوئی مقصد نہیں صرف اس واسطے اللہ والے کھاندے نے کہ اس کھانے نال اتنی طاقت آ جائے کہ رب دی عبادت کر لئے تے کھانا تے کھانا ہی ہے بھوک تے مٹی جانی ہے تے نیت دا ثواب ملتا رہنا تو لہذا کھانا بھی کھاؤ تے اسے نیت نہ کھاؤ نبی کریم علیہ السلام 2-4 لقمے کھا کے کدے کدے صرف کھجور کھا کے گزارا کر لگتے اسی سمجھنے آ کہ زیادہ کھاوا نہ خود زیادہ طاقت آندی ہے نہیں اگر زیادہ کھاوا نہ طاقت زیادہ آوے تے نبی پاک جنہ طاقتواری کوئی نہیں تے حضور تے کئی دن کئی مہینے کھجور کھا کے گزارا کر لیں یاد رکھیو تھوڑا کھا کے کدے کوئی نہیں مریا بہتا کھا کے مر دینے تھوڑا کھا کے کدے نہیں کو مریا بہتا کھا کے مر دینے نبی کریم علیہ السلام پیڑ تے 2 پتھر بندے تھے حضرت جابر بن عبداللہ نو خیال آیا نبی پاک نے پتہ نہیں کتنے دنوں گزر گئے کھادا کچھ نہیں تے ہوئے نا تے میں حضور دی دعوت نہ کرا دوڑ کے گھر گئے مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چھ لکھ دینے گھر گئے نا تے گھر جا کے بیوی نے پوچھا گھر چھ کچھ کھامن لی ہے بیوی نے عرض کی تھی حضور گھر چھ تے کئی دن گزر گئے سا چولہا نہیں جلایا تے بچے بھی پھاکے ماں بھی پھاکی تے تسی بھی پھاکے جو آپ نے فرمایا میں دیکھ کے آیا جو نبی پاک نے پیڑ تے 2 پتھر بدے نے تے میرا دل کرتا میں نبی پاک دی دعوت کراں اے حضور دا نا بڑا دیوانہ خاندان سی حضرت جابر بن عبداللہ دا انہ دے والد عبداللہ میدان احد چھ شہید ہو گئے اے روندے نبی پاک کو لائے تھے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا نبی کریم نے تسلی دیں دیا فرمایا اے جابر بن عبداللہ تے لکھ مٹھی جی گل سناوا عرض کی تھی جو سنیا فرمایا آج تیرے باپ دی روح جدو اللہ دی بارگاہ چ گئی نا تے اللہ نے تیری باپ دی روح نے پوچھا میں تیرے تے بڑا راضی ہاں مانگ کی مانگنا ہے تے تیرے باپ دی روح نے عرض کی تھی یہ بڑا راضی ہیں کچھ دینا ہے تے ایک زندگی پھر دے میں پھر محمد تو قربان ہو کے آؤں ایک خاندان میرے نبی دا انجدہ دیوانہ سے حضرت جابر بن عبداللہ بیوی نے آکھیا گھر چ کھامن لی کچھ نہیں تے بیوی کہنے لگی حضور جے اجازت ہوئے تے ایک چیز ہے فرمایا کیڑی آکھیا او ایک گھر چ بکری ہے اجازت ہوئے تے بکری ذبح کرنے تے نبی پاک دی دعوت کر لینے حضرت جابر نو آپ نو مشورہ پسند آیا جلدی بکری نو ذبح کیتا
ادھی بکری دے کباب بنائے تے ادھا گوشت بنا کے بیوی نو آکھیا تھوڑے کباب بنا لے تے تھوڑا سالن بنا تے میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا دوڑ کے نبی پاک کو لائے تے نبی پاک جے پتھر پہ توڑ دے آکے نہ تے کانے چا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انجھے تے بڑا ماڑا تے غریب ہاں انجھے تے غریب ہاں پر دل تھا امیر ہے آکھیا میں ماڑا تے غریب ہاں پر یا رسول اللہ میرا بھی بڑی چروکنی تمنا تے آرزو ہے کدے کملی والے میرے پرونے بن کے آمن تے یا رسول اللہ اج دوپہر دا کھانا تواڈا میرے والے ایک کی بکری تے ذبح میں کر آیا تے کوئی 10 کو بندے دا کھانا ہوئے گا تے آپ بھی آ جائے ہو تے 10 کو صحابہ بھی لائے آئے ہو تے بس 10 کوئی لے کے آئے ہو زیادہ دی گنجائش نہیں 10 کو صحابہ حضور نے جدو گل سنی نا کان وچ حضور نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو سارے صحابہ متوجہ ہو گئے تے میرے نبی نے فرمایا جابر کہہ رہے آج 12 بجے دوپہر دا کھانا سارے اندر جابر والے حضرت جابر دا رنگ اڑ گیا کہ میں کاننے چاکھیا 10 بندے لے کے حضور نے سارے دعوت دیتی فرماتے نے میں انج کر کے نگاہ ماری تھی او کوئی 1800 صحابہ سن دے رنگ اڑ گیا کہ گھر چ 10 بندے دا کھانا سرکار نے 1800 بلا لے پریشان ہو کے گھر آئے نا نوجوانوں بیوی نے پوچھا کہ نبی پاک نے انکار کر دیتا ہے آپ نے فرمایا انکار نہیں کیتا بلکہ نبی کریم دے مکانے چی عرض کی تھی یا رسول اللہ 10 بندیاں دا کھانا ہے عرض کی تھی کملی والے 10 بندے لے کے آ جائے آج کہ سرکار نے سارے نو بلا لے آئے ہن میں پریشان ہاں انہاں اہتمام کیویں کراں گا بی بی کو بڑی نبی پاک دی دیوانی سی اپنے شوہر نے فرمان لگیاں دسو تسا کنوں بلایا ہے فرمایا میں کملی والے نو بلایا ہے فرما دیا لوگاں نو کنے بلایا ہے اخیر انہاں نو نبی نے بلایا ہے تے بی بی کہن لگی لاجپالا جنہاں نو تسی بلایا ہے تسی انہاں نو سنبھالے آ جائے جنہاں نو نبی نے بلایا ہے انہاں نو نبی سنبھال لے جنہاں نو نبی نے بلایا نبی آپ ہی سنبھال لین گے حضرت جابر نبی دی گل سنی تے دل نو تسلی ہوئی کباب بنائے تھے نبی پاک اور پھر دوبارہ آئے ان کدے چکر لگامن ادھر تے کدے گھر والے کدے ادھر تے کدے گھر والے نبی پاک نے قریب بلایا حضور نے فرمایا گھر جاؤ تے جا کے اپنی بیوی نو میری بیٹی نو آکھیو کہ اس طرح کرے کہ آٹا گند کے رکھ لوے تے سالن پکا کے رکھ لوے تے ہانڈی دا ڈکن نہ اٹھاوے تے میرے آموں تو پہلے روٹی نہیں پکانی آکھا جی آپ نے گھر اطلاع کر دی تھی کہ آٹا گند کے رکھ لو تے ہانڈی پکا کے رکھ لو نبی پاک دے آمد تو پہلے ہانڈی دا ڈھکن نہیں اٹھانا تو روٹی پکانی شروع نہیں کرنا جوں دوپہر دا ویلا قریب آوے دل دی دھڑکن تے ود دی ہوئے گی نا کسی حضور نے آنے سرکار نے آنے نوجوانوں جدو دوپہر دا ویلا آیا نا میں او محلہ بیخ کے آیا غزوہ خندق تے میدان خندق دے بالکل قریب جتھے حضرت جابر بن عبداللہ دا گھر سی نا میں زیارت کر کے آیا کیا محلہ سبا مساجد دے قریب جائیے تو سارا اج بھی او مٹی دے گھر تے اج بھی او ساری نشانیاں موجود ہیں نوجوانوں جدو دوپہر دا ویلا قریب آیا نا میں کہنا حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے آکے عرض کر دینے کبھی آؤ قریب آدے محلے یا رسول اللہ کبھی آؤ قریب آدے محلے بھائی کدھا دل کردہ میرے بڑے حضور آمن نہیں اینج نہیں نا ہاتھ کھڑا کر کے بکھاؤ نا اس طرح نہیں اس طرح کھڑے سارے دویں ہاتھ کھڑے کرو اتھے ہی رکھو اتھے ہی ہاتھ رکھو میں بیکھنا کننے نہیں کھڑا کیتا بلا دویں اکھیاں بند کر اکھیاں بند حضور دا تصور کر کے نا آج دعوت دئیے بلا حضور وہ ہورے بختہ چا لکھے ہی ہوئے حضور آجا من اکھیاں بند رکھو ایتھے ہی ہاتھ لہرا کے نا انہا سارا ٹیل لا کے بول کے کبو کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا
رسول اللہ قدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ قدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گنہگاراں میں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ ان 247 والے میرا دل کرتا ہے میں چپ رہا تو ہاڈی آواز سنا کدا دیدہ دل کرتا ہے نبی پاک من ہاتھ کھڑا اچھی آواز نہ پڑھ کے میں سناؤ سارے مل کے پڑھیے یا اللہ جڑا اچھا بھولے آج خواب اچھ کملی والے اور صبح جدر جاوے اے پردہ جاوے قدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ قدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گنہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ نوجوانوں جڑے میرے کملی والے صحابہ دے نال ٹرتے جا رہے حضرت جابر بن عبداللہ اپنے نصیبوں دے نال کرتے جا رہے جدو کملی والے انہوں نے گھر دے اندر پہنچ گئے دیکھیں چھوٹی جی ککھاں دی کھلی ہے نبی پاک دے نال صحابہ بھی بدھیرے آ گئے میرے آقا نے اس دیوار بل ویکھیا ہوے گا اے دیوار ٹر پئی اس دیوار بل ویکھیا اے دیوار ٹر پئی نوجوانوں چھوٹی جی کھلی ہے کملی والے آئے او بڑا جا میرج حال بن گیا میرے آقا فرمایا سارے ہی آ جاؤ سارے ہی آ گئے بیٹھ گئے میرے کریم نے فرمایا ہانڈی بھی لے آؤ کہ آٹا بھی لے آؤ آٹا آیا تے ہانڈی آئی ڈھکن اٹھا کے نا تے میرے نبی نے فرمایا ہن سالن پکا پکا کے لے آؤ تے روٹیاں بھی پکا پکا کے لے آؤ ادھر میرے نبی نے فرمایا 10 صحابہ آئی جاؤ تے کھائی جاؤ تے جائی جاؤ اے جڑے اڈیاں چک کے کہندے نے میں نبی ورگئی ہوں وہ کہندے نبی ساڈے ورگے بشر قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے تے لوگاں نوں کہندے نے آ ویکھو قرآن چ رب کہندا کملی والا تو کہندے میں تواڈے ورگئی ہاں او کہندے نے ہورے ساڈے ورگئی ہے کدے کسی نے بھی سنیا جے کہندا او کسی کدی آکھیا میں ابو جال ورگئی ہاں سنے جے کدی کدے کسی آکھیا ہوئے میں شیطان ورگا کدے کسی آکھیا ہوئے میں نمرود ورگا فرعون ورگا نہیں پھر بیماری نبی واری پیندی ہے یہ کیوں نہیں کہندے میں شیطان ورگا میں فرعون ورگا نمرود ورگا نبی ورگے بننے دی کوشش کر دے میں نبی ورگا معاذ اللہ ایڈا ہی نبی ورگا بنن دا شوق ہے تے کسی دن اپنی ہانڈی جو تھوک کے تے ویکھی تیری بیوی نے بھی وہ سالن نہیں کھانا تیرے پترہ نے سالن نہیں کھانا دھیاں بھی نہیں کھانا انسان دے تھک وچ کراہت پائی جاندی ہے مکروہ ہے کراہت ہوندی نا انسان دا اپنا تھک بھی چھیٹا اڑ کے نہ تے سالن سے چلا جائے تے آپ بھی انسان وہ سالن نہیں کھاندا ہے نا کیونکہ کراہت والی چیز ہے نا یار تو تھک دے میں تے تیری بیوی نہ کھاوے بچے نہ کھاوے تو آپ نہ کھاوے تیری سعودیاں کرنا ہے جڑا جان بجھ کے جابر دی ہانڈی تے آٹے جو تھک دے تے فرمایا پکائی جاؤ تے لئی آؤ تے کھائی جاؤ تے جائی جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے رب کعبہ دی قسم ہے میں لئی آ رہا تے پکائی جا رہے لوگ سارے محلے دیاں بیبیاں روٹیاں پکا رہیاں کھائی جا رہے 10 صحابہ کھا کھا کے چائی جا رہے جائی جا رہے جائی جا رہے فرماندے جدو سارے چلے گئے تے میں اس طرح کر کے ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوویں تے بوٹیاں بھی ہوویں ریساں اس نے بھی دیا اس نے بھی دیا ریسا کر دیا
جدو سارے کھا کے چلے گئے تو نبی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم تسی بھی کھاؤ. حضور نے فرمایا نہیں جابر انج نہیں کھانا, میں سنیا تیرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بچے نو بھی بلاؤ نا, ساری فیملی آؤ تے تسی ہن رل کے میرے نال کھاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ بیوی کول گئے تے فرمایا بچے کتنے نے, بچے نو بلاؤ نا, نبی پاک کہندے نے ساری فیملی میرے نال کھاؤ. انہاں آکھیا جی بچے کدھر کھیڈن گئے ہون گے تے تسی نبی پاک نو عرض کرو حضور کھاؤ. نبی پاک دی آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچے کدھر باہر کھیڈن گئے تسی کھاؤ. حضور نے فرمایا پھر بچے آؤ گے نا تے پھر ہی کھاواں گے. حضرت جابر بیوی کول گئے تے آکھیا بچے کتھے گئے نے, بچے نو بلاؤ. نبی بھی رون لگ پئے, رو کے کہنے لگی دسنا تے نہیں سی پر حضور نے پوچھ لیا تو ہن دسنا پینا. بیوی اپنے شوہر نو کمرے چ لے گئی, کمرے چ چار پائی دے اوتے نا چادر بچھائی. جدو بی بی نے چادر اٹھائی تے دوواں پتراں دیاں لاشاں اوتھے پئیاں ہوئیاں, بچے فوت ہو گئے, خون آلود کپڑے. حضرت جابر دی چیخاں نکل گئیاں, فرمایا میرے پتراں نو کی ہویا؟ بی بی کہن لگی جدو صبح بکری ذبح کر کے گئے ہو, بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا کے آکھیا آ میں تینوں دساں ابو نے بکری کیویں ذبح کیتی ہے. بڑے نے چھوٹے دے گلے تے چھری پھیر دتی, فرما دیا میں دوڑ کے آئی ویکھیا چھوٹا فوت ہو گیا. میں بڑے دے پیچھے دوڑی, انہیں چھت تو چھلانگ مار دتی, وہ بھی مر گیا. مینوں خیال آیا اج ساڈے بڑے نبی پاک نے آنا ہے, اے یہودیاں دا محلہ ہے. یہودیاں نے کہنا نہ دے بڑے نبی آیا, نہ دے بڑے رونے پہ گئے. میں پترا دیا لاشاں تے کپڑا دے کے کمرے تے بند کر لیا. جدو نبی پاک چلے جان گے دوویں جی رل کے رو لواں گے, ساڈے نبی دی آیا کوئی میرے نہ مارے. دوویں میاں بیوی روندے نبی کریم کھلیا گئے. عرض کیتی سونیا تسی کھانا کھاؤ, بچیاں کدے بھی نہیں ہونا. میرے آقا نے فرمایا مینوں بچیاں کول لے جاؤ. نبی کریم اٹھ کے بچیاں دی لاشاں دے قریب آئے, فرمایا تواڈے بیڑے میں آیا, انہاں شریکاں میں نے مارنے نے, مسلماناں دا نبی آیا رونے پہ گئے. فرمایا میں تے رونے مکان آیا ساں. فرمایا جتھے میں آ جاواں تے خوشیاں آ جاندیاں, اوتھوں دکھاں دے ادھیرے مک جاندے, سکھاں دے سویرے آ جاندے. فرمایا میں آواں میرے نہیں بجن دینے. نبی کریم بچیاں دیاں لاشاں دے قریب کھلو گئے. فرمایا تم بھی اذن اللہ, اٹھو اللہ دے حکم دے نال اٹھو. بچے کلمہ پڑھ دے اٹھ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا آؤ میرے نال کھانا کھاؤ. جڑے ویلے بچیاں نے کھانا کھا لے آؤ تے بچے رون لگ پے. میرے آقا فرمایا روندے کیوں ہو؟ کہن لگے کملی والی آؤ, ساڈے گھر کی بکری سی اسی اودے نال کھیل دے ساؤ. کملی والی آؤ اسی کدے نال کھیڈاں گے. میرے آقا نے فرمایا تسی کی چاہندے ہو؟ کہن لگے کملی والی آ تیرا کی جانا ہے, سانو زندہ کیتا ہی بکری بھی زندہ کر دے. میرے نبی نے بکری دیا ہڈیاں کٹھیاں کر کے ہاتھ پھیرے آؤ. فرمایا تم بھی اذن اللہ, بکری میں کر دی اٹھ کے